کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ جن پیر صاحب کی آپ نے بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو تعارف نہیں کروایا؟ نہیں تعارف کرایا۔ اچھا جی، انہوں نے اس بات کا تعارف نہیں کروایا تھا، وہ نا سلسلہ چشتی تھے۔ میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت جب یہ قرآن پاک میں آیت آئی، اس وقت تو ایسا تھا نا کہ پہلے تو نبی گزر چکے تھے۔ جی 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 اللہ نے انعام نبیوں پہ رکھا، نبیوں پہ، جی بالکل بالکل۔ تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ہاں بس وہ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، سب کچھ ان کی بدولت ہی ہمیں ملا ہے۔ مجھے آرڈر مل گیا 50,000 کا، 50,000 بھی مل گیا مجھے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن ہی مجھے کسی نے اپنے گھر بلایا، انہوں نے 50,000 روپیہ مجھے دیا، جن سے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ بندے بھی کام کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچا یار پیر صاحب کی کوئی بات ہے۔ وہ ایسا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے خود کہہ رہے ہیں اگر تو یا علی مدد نہیں نہ کہے گا تو تیرا ہمارا رشتہ ختم۔ اللہ۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام ہے احسن علی۔ احسن علی بھائی کدھر سے؟ گجرانوالہ سے۔ ماشاءاللہ، پہلوانوں کے شہر سے؟ جی ماشاءاللہ، ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں۔ جی احسن بھائی، جی آپ کا سابقہ فرقہ کیا تھا؟ بریلوی۔ بریلوی، جی ٹھیک ہو گیا۔ اور انجینئر صاحب کب آئے لائف میں، کیسے پہلی دفعہ تعارف ہوا؟ انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں میں تقریباً 2018 سے۔ 18 سے؟ پہلے 2018 جب میں بریلوی فرقے میں تھا تو میرے پیر صاحب تھے ایک، اچھا، اب ان کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تب میں سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ بندہ یار بہت کام خراب کر رہا ہے، یہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا، پیروں کی اس طرح بے عزتی کرتا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی 2 سال پہلے میں سعودی عرب گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو پاکستان میں ہم کر رہے ہیں یا جو فرقہ ہے ہمارا بریلوی، یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں جس طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں پہ لوگ جیسے رہ رہے ہیں، علی بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے رہو۔ دوسرا، اگر دین کہیں سے سٹارٹ ہوا ہے یا جہاں سے پھیلا ہے وہ تو ہو گیا مکہ مکرمہ اور مدینہ۔ مکہ مکرمہ میں پہلی بات جو میں نے لی نا وہ یہ ہے کہ رفع دین، صحیح ہے۔ ہم یہاں پہ بریلوی رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نماز شروع کی ہے نا، شروع کر کے پیچھے بندے نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے۔ بریلوی تو بہت تیز پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے۔ رکوع میں چلے گئے، اور رکوع اگر کسی نے 3 دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، اٹھ گئے اور سجدے میں چلے گئے۔ یہی میں نے ادھر جب نماز پڑھتا تھا نا تب میں دیکھتا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا نا تب میں نے دیکھا کہ نماز میں رفع دین بھی کر رہے ہیں سبھی لوگ، مکہ میں، مدینہ میں، باہر جہاں میں کام کرتا تھا، ویلڈنگ کا کام تھا میرا، جہاں بھی جاتا تھا تو میں نے دیکھا یار کچھ تو بات ہے، کچھ بات ہے، اگر یہاں پہ ایسا ہے نا تو کچھ تو ہے۔ پھر میں نے علی بھائی کو سننا سٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا بخاری مسلم کیا ہے، نہیں پتا، مجھے نہیں پتا تھا۔ جن پیر صاحب کی آپ نے بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے آپ کو تعارف نہیں کروایا؟ نہیں تعارف کرایا۔ اچھا جی، انہوں نے اس بات کا تعارف نہیں کروایا تھا، وہ نا سلسلہ چشتی تھے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ چشتی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ چشتی ہوتے ہیں عشق کرنے والے اور صابری ہوتے ہیں صبر کرنے والے۔ اچھا، ہاں یہ پیر صاحب نے بتایا؟ جی۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ عشق کرو اور صبر کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور نماز کی تعلیم وہ دیتے تھے ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھتے رہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچوں نے ان کا دربار بنا دیا ہے۔ اچھا، پہلی بات جو میں کر رہا تھا کہ مجھے پہلے جو علی بھائی کی طرف آنے کا جو پہلا میرا سفر جہاں سے شروع ہوا، رفع دین کرتے دیکھا،
تو میں نے وہاں پہ رفع دین سے نماز پڑھنی شروع کر دی. جب رفع دین سے نماز پڑھنی شروع کی پھر میں نے علی بھائی کو اچھے سے سنا, غور سے سنا. تو جو بھی انہوں نے بات کرنی وہ میں نے اسلام 360 ایپ ہے, ہاں ہاں ماشاءاللہ, وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی. جو یہ بات کرتے تھے حدیث کا نمبر بتاتے تھے, وہاں پہ دیکھنا وہی ہوتا تھا. صحیح ہو گیا. جو انہوں نے قرآن کی آیت بتانی وہاں پہ دیکھنا, قرآن میں دیکھنا تو وہی آیت ہے, ایسے ہی ترجمہ ہے. میں نے بولا یار اگر سبھی لوگ انہیں غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کیا ہے پھر میں نے دوسروں کو بھی سننا شروع کیا. دوسرے کیا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, وہ فلان ٹمکان, جو بھی آپ کو پتا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, کوئی بھی بات کرتے ہیں کسی چیز کا کوئی حوالہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے انجینئر صاحب سے میں متاثر ہوا اور میں نے یہ سمجھا کہ انجینئر صاحب جو بات کرتے ہیں نا, جس بات کی ریفرنس دیتے ہیں وہ بات بالکل سچی ہے, اور جو اسی بندے کو سننا جو ریفرنس سے بات کرتا ہے. میں نے پھر علی بھائی کو سننا شروع کر دیا. پھر الحمدللہ اب میں سعودی عرب سے حج کر کے آیا ہوں, ماشاءاللہ, عمرے کیے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پہ آنے کے بعد ایسا ہوا کہ جب میرے رشتہ دار گھر والے سارے بریلوی ہیں, وہ سبھی پیروں کو ماننے والے ہیں, تو کچھ رشتہ دار ہمارے شیعہ ہیں. بریلوی آپ کو پتا ہے کہ 50% تو ویسے ہی شیعہ ہوتے ہیں. جی جی, نزدیک ہی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بالکل. وہ ایسا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے خود کہہ رہے ہیں اگر تو یا علی مدد نہیں نہ کہے گا تو تیرا ہمارا رشتہ ختم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو تقریباً 75% رشتہ دار نہیں بات کرتے مجھ سے, 25% ہیں وہ بھی جو زیادہ خاص ہیں, یا میرے سسرال والے ہو گئے یا میرے اپنے گھر والے ہو گئے, یا جو زیادہ نزدیک ہیں. صرف اسی وجہ سے کہ میں پیروں کو نہیں مانتا, درباروں کو نہیں مانتا, یا میں یا علی مدد نہیں کہتا. اگر قرآن سے کوئی آیت پیش کروں, مجھے پتا ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, اگر اللہ پاک نے بتایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا بتاؤں, وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں آگے پڑھو نا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. وہ کہتے ہیں جی آگے انسان نے کہا کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا, اور پھر اس نے کہا کہ سیدھا رستہ ان کا جن پہ تو نے انعام رکھا ہے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انعام اللہ نے ان بزرگوں پہ رکھا ہوا. ہاں اچھا اس وقت یہ بزرگ تھے, یہ بات کرتا ہوں نا, میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت جب یہ قرآن پاک میں آیت آئی, اس وقت تو ایسا تھا نا کہ پہلے تو نبی گزر چکے تھے. جی 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 جی, اللہ نے انعام نبیوں پہ رکھا, نبیوں پہ. جی بالکل بالکل. تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں. ہاں بس وہ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں, سب کچھ ان کی بدولت ہی ہمیں ملا ہے, تو دین ہمیں انہوں نے سکھایا. بس آپ پھر ایک نعرہ مار دیا کریں. میں تو نعرہ مارتا ہوں, پھر اگر نعرہ نہ ماروں, اگر میں مکس ہو گیا ہوں ان میں, تو پھر 75% میرے خلاف تو نہ ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا آپ نے بتایا پیر صاحب کی بیعت بھی کی ہوئی تھی, اور بھی جو باقی بھی پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی آپ کے فیملیز میں اور لوگوں نے, یہ بیعت کر کے کوئی آپ نے کوئی دیکھی ہیں ان کی کوئی کرامتیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں؟ سر آپ کو بتاتا ہوں نا, ایسا ہے نا, اگر ان کی بیعت کی ہے نا تو پھر ہمارا دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل سچی ہے, رائٹ ہے, دیکھنا کوئی نہیں, دیکھنا کوئی نہیں. اچھا دماغ میں ایسا کچھ داخل ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا کریں. جب میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر صاحب کو نہیں داخل ہوتا, اگر داخل ہوتا تو آپ سیدھے روانہ ہوتے ہیں. آپ کیسے بدل گئے؟ اللہ نے ہدایت دے دی بس. ہاں وہ بس یہ ایک, وہ علی بھائی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مخلص ہو کے غلط راستے پہ بھی چل رہے ہیں نا, اللہ کو کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ لے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہ پیر صاحب کو میں نے دیکھا, میں نا ایک کیمرہ تھا میرے پاس مووی کے لیے, اس وقت نا 35 کیمرہ ہوتا تھا میرے پاس تھا, تو میں نا ایک قوالی پہ مووی بنانے کے لیے گیا. میں نے پیر صاحب کو دیکھا, بہت خوبصورت تھے,
सभी लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, चूम रहे हैं हाथ। मैंने देखा, मैं कहा यार इतने खूबसूरत पीर हैं, बात तो है इनमें। मैं भी गया उनके पास, मैं ऐसे जाके, पीर साहब मेरा मसला है, मेरी वर्कशॉप है वेल्डिंग की, पीर साहब मेरा मसला है तो मेरा काम नहीं सही चल रहा। अगले दिन ही मुझे 50,000 का ना ऑर्डर मिल गया। ये 2015 या 16 की बात है। मुझे ऑर्डर मिल गया 50,000 का। 50,000 भी मिल गया मुझे, ठीक हो गया। अगले दिन ही मुझे किसी ने अपने घर बुलाया, उन्होंने 50,000 रुपया मुझे दिया, हाँ। जिनसे यकीन ही नहीं था कि ये बंदे भी काम करवाएंगे। ठीक है। मैंने सोचा यार पीर साहब की कोई बात है। मैं अगले दिन गया, अगले दिन ही चला गया, दोस्त को मैंने बताया, मैंने कहा यार ऐसी बात है, पीर साहब से रात को बात की थी तो अब काम बन गया है। दोस्त को लेके मैं चला गया तो पीर साहब के घर, पीर साहब ने कहा फलां दिन हम इसके घर आएंगे तो वहाँ पे आपको बैत कर लेंगे। वहाँ पे गया मैं, पीर साहब ने बैत कर लिया। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा जैसे पीर करते हैं लोगों के साथ। वैसे वो इतने बुरे नहीं थे, इतने क्या बुरे नहीं थे वो। बात यह है कि नहीं, अगर बात करूँ ना कि वो मुझे नमाज से रोकते थे, मुझे उन्होंने नमाज का पहले पाबंदी की कि नमाज पढ़ा करो, चाहे बरेलियों वाली जो भी वो पढ़ते थे। सही है। मिसगाइड तो शुरू से होते आ रहे हैं ना लोग। अगर कोई इस बात को समझ जाए, खुद भी नमाज पढ़ते थे पीर साहब? पढ़ते थे, 5 नमाजें पढ़ते थे। सही हो, सही कर, लेकिन करामत शरामत को नहीं, करामत शरामत कोई नहीं। अच्छा, इनडायरेक्ट वो जो आप कह रहे हैं कि भी वो ऑर्डर आया, वो बात ये फैल दिया पीर साहब से। हाँ, वो बात ये है कि ना वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी होता है ना बंदे का, ऐसे ही कि ये बंदा क्या करता है। अल्लाह का ख्याल तो दिल में आता ही नहीं तब, हकीकत बात है। सही बात है। अगर आप पीर साहब के पास जा रहे हैं ना तो अल्लाह का ख्याल ज़हन में कभी नहीं आएगा। आप परेशान भी हैं तो आप दिल में कहेंगे यार पीर साहब के पास जाना है, परेशानी आ गई। सही बात है। आप ये नहीं सोचेंगे, बहुत दूर किया हुआ था। हाँ, आप ये नहीं सोचेंगे यार परेशानी आ गई, अल्लाह से दुआ करें परेशानी हल हो जाएगी, कभी ये नहीं सोचेंगे। सच्ची बात है। इंजीनियर साहब की सबसे बड़ी यही तो काविश है, और अल्लाह ताला कबूल करे कि जो इंजीनियर साहब ने लोगों के दिल में अल्लाह के लिए एक मोहब्बत डाली ना, और बताया कि अल्लाह और आपका एक रिश्ता है। जी बिल्कुल, ये है चीज़ सबसे बड़ी। ऐसा ही सही बात है। अल्लाह को तो भूल चुके हैं, बस नॉर्मली वो कसम, अल्लाह की कसम है, इस तरह की बातें कर लेते थे, लेकिन दूसरा को नहीं था अल्लाह का। जो तारफ इंजीनियर साहब ने अल्लाह का करवाया, ये है सबसे बड़ी, ये है। अच्छा, जो ये मिसिंग था हमारी लाइफ में। बताते हैं ना, बाज़-औक़ात कहते हैं कि इन लोगों ने तारफ आपको बताया कि अल्लाह का जैसे एक बूढ़ी नानी अम्मा है। सच्ची बात कि जो मर्जी करो एंड से माफ कर छड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह अपने मामलात में सख्त है। जी 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 जी। ये तो इंजीनियर साहब ने बताया, फिर हमने कुरान पढ़ा तो हमें पता चला कि अल्लाह अपने मामलात में सख्त है। बेशक, अगर अल्लाह रहीम है तो अल्लाह कहार भी है। बेशक जी, बेशक। अच्छा जी, अब आपकी फैमिली जो है बाकी क्या स्टेटस है? अभी ये है कि दावत कबूल की हुई है, तौहीद सही है? मेरे सामने तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं, इसलिए कि घर में बड़ा मैं ही हूँ। तो मैं अपने घर वालों को जो भी बात करता हूँ वो कहते हैं ठीक कह रहे हो बेटा तुम। शादीशुदा? जी। आपकी अपने बीवी बच्चे? वो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची मेरी छोटी है, बीवी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद से नमाज पढ़ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बिल्कुल दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही है, आप जिम्मेदारी तो ये है, बाकी माँ बाप के आगे तो दावत रखें जी। हाँ, कबूल करें तो माँ बाप को बोला, वो बस वो कहते हैं कि किसी पीर को बात ना किया करो ना, उनके सामने ना करें। क्यों करें? नहीं, मैं नहीं करता ना। अभी वो मुझे कह रहे हैं ना कि वो 11वीं पकानी है तो उसके लिए कुछ करें। 11वीं क्यों पकानी है? किसके लिए 11वीं पकानी है? वो 11वीं वाला पीर, उसने 11 साल से डूबा हुआ वो कश्ती निकाल दी। ये नहीं सुना तुमने? मौजा पढ़ाना है, ये कराना है, वो कराना है। अभी उनको रोकता हूँ तो वो फिर बातें करते हैं। माँ बाप है, फिर सख्ती से भी नहीं कह सकता, क्या करूँ। चल, अल्लाह ताला आसानी करे जी। फर्स्ट टाइम आए हो? जी। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप बैठो। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।